پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہری ملوث، کراچی میں دہشت گرد حملے پر پاکستان کا افغان طالبان حکومت سے شدید احتجاج، افغان ناظم الامور دفتر خارجہ طلب، سخت ڈیمارچ جاری، پاکستانی سفیر نے کابل میں بھی افغان وزارت خارجہ کو احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کراچی حملے میں افغان شہری ملوث تھے، ایک دہشت گرد زندہ گرفتار، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے اسلامو فوبیا کے خلاف خصوصی ایلچی کی ملاقات، عالمی سطح پر اقدامات کے لیے مکمل حمایت کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اقوام متحدہ کا ایکشن پلان اسلامو فوبیا کے خلاف مؤثر فریم ورک فراہم کرے گا۔ کے پی کے اور بلوچستان میں بے گناہ شہریوں کا قتل اور کراچی میں رینجز کیمپ پر دہشت گردی، سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، افغان سرحد کے دونوں جانب زمینی اور فضائی کارروائیوں میں فتنۃ الخوارج کے 29 دہشت گرد ہلاک، پتیکا اور کنڑ میں فضائی کارروائی میں 3 اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا، 25 دہشت گرد مارے گئے، بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ باجوڑ میں آپریشن کے دوران خارجی کمانڈر خان فروش عرف زابل 3 دہشت گردوں سمیت مارا گیا، ہلاک دہشت گردوں کا تعلق بھارتی پراکسی جماعت الاحرار سے تھا۔ اور امن کی کوششوں کا مطلب کمزوری نہیں، ملک کی سلامتی اور شہریوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کی تصدیق، ایکسپرٹ جاری بیان میں کہا کہ حالیہ کے پی کے بلوچستان اور رینجز کیمپ کراچی پر حملوں کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ وفاقی ایپیکس کمیٹی کے وژن عزم استحکام کے تحت اینٹی ٹیررزم آپریشنز تب تک جاری رہیں گے جب تک غیر ملکی پیسے اور حمایت سے پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں بند نہیں ہو جاتی۔ وزارت داخلہ کا بڑا فیصلہ، بغیر ویزا مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائی ہوگی، 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر، تمام صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد انتظامیہ کو احکامات جاری، اب غیر قانونی طور پر مقیم کسی بھی افغان شہری کو برداشت نہیں کیا جائے گا، پہلے گرفتاری ہوگی پھر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ یہ جو سیمینار ہونے جا رہا ہے کل اسلام آباد میں، پوری دنیا سے واٹر ایکسپرٹس اس میں تشریف لا رہے ہیں اور لیگل ایکسپرٹ تشریف لا رہے ہیں، اور اس سیمینار کے تحت آگاہی دی جائے گی کہ پاکستان کا جو حق ہے پانی کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق وہ حق ہے کیا، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ کیا ہے۔ سینتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف دنیا نے تسلیم کیا، پانی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ پانی پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اور وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی مشترکہ پریس کانفرنس، عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سینتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ مصدق ملک بولے، مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی ہماری روایت ہے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کا حل، امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملے بند کرنے پر متفق، کل دوحہ میں اہم مذاکرات کا امکان۔ آبنائے ہرمز سے متعلق باقی ماندہ اختلافات پر بات چیت کی جائے گی، مذاکرات میں امریکی تکنیکی ٹیم کے سربراہ نک اسٹیورٹ بھی شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے اس پیش رفت پر فوری طور پر کوئی باضابطہ رد عمل جاری نہیں کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عراقی وزیر اعظم سے ملاقات، تعاون جاری رکھنے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقائی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ عراقی وزیر اعظم نے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ عراق خطے میں امن و استحکام کے لیے بات چیت کو اہم سمجھتا ہے۔ حدود میں رہو ورنہ سخت جواب ملے گا، ایران کی بحرین کو سخت وارننگ۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں کہ اگر بحرین نے ایسے اقدامات جاری رکھے جو ایران کے خلاف سمجھے جائیں تو تہران مزید سخت اور فیصلہ کن رد عمل دے سکتا ہے۔ بحرین کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھائیں۔ فریم ورک معاہدے کے باوجود اسرائیل کا جنوبی لبنان پر نیا حملہ، حزب اللہ کے مبینہ زیر زمین عسکری ڈھانچے کو نشانہ بنانے اور 200 میٹر طویل سرنگ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق حملے سے قبل امریکہ کو بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ لبنانی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایسے حملے جنگ بندی اور معاہدے کی روح کے منافی ہیں، خطے میں کشیدگی کو دوبارہ بھڑکا سکتے ہیں۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ का रास्तनवरा में पेश आने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में 14 सऊदी शहरियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। एक्स पर पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जाँ बहक अफराद के अहल खाना और सऊदी अरब के बरादर अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं।